السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے. کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل آپ سب کے لیے لے کر آتا ہے بہت ہی مزے کے انٹرسٹنگ ناولس. ایسے ہی ایک ناول کے ایپیسوڈ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے، لیکن جناب ناول کے ایپیسوڈ اور ناول کا نام بتانے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والی تمام ناولس کی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں. تو چلیں میں اسٹارٹ کرتی ہوں. ناول یو آر مائی ہارٹ کو تحریر کیا ہے کمل اکرم نے اور اس کی ایپیسوڈ ہے 29. اللہ وہ وقت جلدی لائے، ملیحہ نے جلدی سے کہا تو وہ زیر لب آمین کہہ اٹھا. تجھے پتہ ہے سدرا گھر آ گئی ہے مجھ سے شادی کرنے، احسان نے مزے سے بتایا تو ملیحہ کے چہرے پر سایہ سا لہرایا. تم اس سے شادی کرنے والے ہو؟ اس کی آنکھیں پل میں بھیگی تھیں جنہیں محسوس کرتا وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا. میں نے ایسا کب کہا کہ میں اس سے شادی کرنے والا ہوں؟ میں نے تو یہ بتایا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کی غرض سے آئی ہے. احسان نے اس کی آنکھوں کے کناروں سے پھوٹتی نمی اپنی پوروں پر چن کر کہا. تو کیا تم کر لو گے اس سے شادی؟ ملیحہ نے کپ کپاتے لہجے میں پوچھا. جو تو کہے گی وہ کروں گا، بتا کیا کروں؟ احسان نے شرارت سے اسے دیکھا. وہ کر جو تمہارا دل چاہتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو اور اپنے دل کی ہر خوشی پاؤ. ملیحہ نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکا. میرا دل چاہتا ہے تجھے کھا جاؤں، اسی میں میری خوشی ہے. احسان نے معنی خیزی سے کہا تو ملیحہ نے اسے دیکھتا اپنا بازو اس کے سامنے کر دیا. لو کھا لو. ملیحہ نے کہا تو احسان کا چھت پہاڑ کہکا کمرے میں گونجا اور وہ ناسمجھی سے اسے ہنستا ہوا دیکھنے لگی. تیری سادگی سے ہی تو عشق ہے احسان کو. اپنی ہنسی روک کر اس نے ملیحہ کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے اس کا گال چوما، مگر وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی. اس سدرا کی طرف سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے، احسان صرف مالا کا ہے، اس کے علاوہ احسان پر کسی کا کوئی حق نہیں. اماں نے ہمیشہ تیری حق تلفی کی ہے. تو نے پورے گھر کو سنبھالا اور 11 سال سنبھالا، لیکن اماں نے تیری قدر نہیں کی. جب تو سارے کام کرتی تھی تو اماں کہتی تھی کہ یہ بھی کوئی کام ہے، یوں چٹکی بجا کر ہو جاتے ہیں. مگر پتہ ہے کیا، جب سے تو گھر سے گئی ہے سارے کام اماں کو کرنے پڑتے ہیں، اور اب اماں کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ اتنے چھوٹے اور کم کام بھی نہیں تھے کہ چٹکی بجا کر ہو جاتے. اب وہ سارا دن کام کرتی ہے، تھک جاتی ہے اور تھکاوٹ سے بخار میں تپتی رہتی ہے. دوائی کھاتی ہے، سکون ملتا ہے تو پھر سے کام کرتی ہے اور یہ چکر چلتا رہتا ہے. اماں کو لگتا ہے کہ سدرا سے میری شادی ہو جائے گی تو وہ پورے گھر کو سنبھالے گی، اور یہ تو بھی جانتی ہے کہ وہ کس قدر کام چور ہے. جب بھی ہمارے گھر آتی تھی تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی. ایسے میں اب جب اکیلی کو سارا کام کرنا پڑے گا تو ہوش اڑ جائیں گے اس کے، اور وہ دم دبا کر سارے کاموں سے جان بچا کر شہر کو بھاگے گی، اور یوں اماں کو کھرے اور کھوٹی کی پہچان ہوگی، اور اسے پتہ چلے گا کہ تو ہیرا تھی، اور جسے وہ ہیرا سمجھ کر پلکوں پر بٹھاتی رہی وہ کوئلہ. تجھے اپنے احسان پر اتنا تو یقین ہے نا کہ وہ تجھے دھوکہ نہیں دے گا، نہ ہی اتنے کمزور نفس کا ہے کہ کسی اور لڑکی کے پیچھے پڑ جائے گا. احسان اس کی نظروں میں پنپتا خدشہ بھاپ گیا تھا، تبھی اس کی تسلی کو ساری تفصیل بتائی. مجھ سے زیادہ بھروسہ ہے احسان، بس قسمت سے ڈر لگتا ہے مجھے. تمہیں کھونا نہیں چاہتی میں، اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو تم مجھے. اس نے احسان کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اسے خود سے لگا گیا. وعدہ کرتا ہوں کہ تیرا یہ بھروسہ ہمیشہ قائم رکھوں گا. چل اب مسکرا. احسان نے اس کے بال سہلا کر کہا تو وہ آسودگی سے مسکراتی ہوئے اس کے سینے سے لگی جو اس کی کل کائنات تھا، اس دنیا میں اس کا واحد مخلص رشتہ. بہرام، عویس اور بختیار ہر اس جگہ پر انفال کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں پر اس کی موجودگی کا انہیں یقین تھا، لیکن وہ انہیں کہیں بھی نہیں ملی تھی. اس شہر سے باہر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی کہ اس کے حالات اسے شہر سے باہر کسی اور جگہ بسنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. ایسے میں انہیں یقین تھا کہ وہ اسی شہر میں ہے، مگر کہاں یہ انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا. اچانک اویس کو انفال عرف ترنم کا خیال آیا تھا. ایک وہی تھی جس سے اس نے انفال ملک کے بارے میں معلوم نہیں کیا تھا. وہ لوگ سیدھا انفال عرف ترنم کے پاس آئے تھے. بختیار کے دل و دماغ میں جو الجھن تھی اس نے بہرام سے اس سے دور کرنے کی ٹھانی تھی، اور اس کے پوچھنے پر بہرام نے اسے ہر ایک بات تفصیل بتا دی تھی جس پر وہ دم بخود رہ گیا تھا. بہرام نے اسے انفال عرف ترنم کے بارے میں بھی بتایا تھا جسے انفال خود جان بوجھ کر اویس کی زندگی میں لائی تھی.
اسے اویس پر اس وقت غصہ آیا تھا، لیکن وہ چپ رہا تھا کہ اس کے غصہ کرنے سے گزرا وقت واپس نہیں آ سکتا تھا، مگر اسے انفال کے لیے بےحد برا لگا تھا، جو اس کی ماموزاد ہی نہیں بلکہ بہن بھی تھی۔ وہ لوگ جلدی انفال عرف ترنم کے ہاں پہنچ گئے تھے، مگر وہاں آ کر بھی انہیں مایوسی ہی ہوئی تھی کیونکہ وہ وہاں نہیں تھی۔ انفال عرف ترنم نے اویس کا اسکول جوائن کر لیا تھا اور وہ خوش اور مطمئن رہنے لگی تھی۔ ان کے لیے چائے بنا کر وہ ان کے سامنے ہی بیٹھ گئی تھی۔ اسے انفال ملک کی قسمت پر رشک ہوا تھا، جس کے لیے نہ صرف اس کے بھائی بلکہ شوہر بھی دیوانہ ہوا پڑا تھا۔ چائے پینے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اور نہ جانے کس حال میں ہوگی، اویس نے چائے کا کپ پری کھسکاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جہاں بھی ہوگی ٹھیک ہوگی، اتنا یقین رکھو۔ تمہیں یہاں رکنے کا مقصد تمہیں انفال کا ایک پیغام دینا تھا، اس نے بتایا تو وہ تینوں چونکے۔ وہ یہاں آئی تھی تو آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ بہرام نے تیزی سے پوچھا۔ وہ وہی کرتی ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، کسی اور کو سن لیتی ہے مگر کرتی نہیں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ اویس کی زندگی میں لوٹ جائے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس ایک خط دیا تھا کہ اویس یہاں ضرور آئے گا تو اسے وہ خط دے دینا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیا لکھا تھا اس خط میں؟ اویس نے بے صبری سے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ خط تمہاری امانت تھا، میں اسے کھول کر امانت میں خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ میں خط لے کر آتی ہوں، اس نے کہہ کر اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ جاتے ہوئے وہ اپنا فون فلیٹ کے چھوٹے سے لاؤنج میں موجود ایک ٹیبل پر رکھے گلدان کے ساتھ کھڑا کر گئی تھی۔ جلدی وہ خط لے کر لوٹی تھی، جسے اویس نے جلدی سے تھام کر کھولا تھا اور پھر اس خط پر لکھی تحریر پڑھنے لگا۔ اویس دلاور ملک، میری غیر موجودگی پر تمہیں دھچکا لگا ہوگا، جانتی ہوں، لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، بالکل ویسے ہی جیسے تمہیں تب میرے جانے سے فرق نہیں پڑا تھا جب میں تمہارے نام سے منسوب ہوئی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے اور انفال کے پاس ضرور آؤ گے، اس لیے یہ خط تمہارے نام چھوڑے جا رہی ہوں تاکہ تم میرے انتظار میں اپنی زندگی برباد نہ کرو، کیونکہ میں تمہاری زندگی کا حصہ کبھی نہیں بن سکتی۔ تم کہتے ہو تمہیں مجھ سے محبت ہے، لیکن مجھے محبت پر بالکل یقین نہیں ہے، یا یوں کہہ لو کہ میری قسمت میں کسی کی محبت لکھی ہی نہیں ہے، اس لیے مجھے تمہاری محبت پر یقین نہیں آتا۔ لیکن اگر پھر بھی تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری محبت پر یقین کروں تو انفال کو اپنا لو۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں میرے ماضی سے فرق نہیں پڑتا کہ میرا ماضی کیسا ہے، میں نے کوٹھے پر کتنے دن کتنی راتیں گزاری، تمہیں اس سے فرق نہیں پڑتا نا؟ تو تمہیں انفال کے ماضی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اس نے اپنی زندگی بہت تکلیفوں میں گزاری ہے، اس کا بھی خوشیوں پر حق ہے، اور وہ بھی ایک اچھا پارٹنر ڈیزرو کرتی ہے جو اس کے ماضی کے بارے میں سب جان کر بھی اسے اپنائے، اور تم اس کے ماضی کے بارے میں سب جانتے ہو تو مجھے یقین ہے کہ تم اسے خوش رکھو گے۔ تم میرے حق میں بیٹا ثابت نہیں ہو پائے، مگر اس کے لیے بہترین ثابت ہونا۔ پہلے تم نے اپنے ضمیر کی عدالت میں مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر اگر تمہیں مجھ سے یا ذرا سی بھی انسیت ہوتی یا میری فکر ہوتی تو تم مجھے اپنے سامنے پا کر ہی پہچان جاتے۔ تمہارے سامنے ہی تو تھی میں، ہے نا؟ تم مجھے پہلے بھی ڈھونڈ نہیں پائے تھے اور اب بھی ڈھونڈ نہیں پاؤ گے، اس لیے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا۔ تمہارا نام میں اپنے نام کے آگے سے نہیں ہٹا پائی، لیکن اب مجھے اس کی فکر بھی نہیں ہے کیونکہ شادی نام کا چیپٹر میں نے کلوز کر دیا ہے۔ ویسے بھی مجھ جیسی ٹھکرائی ہوئی اور کوٹھے پر راتیں گزارنے والی لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ میرے بھائی بہرام کو بھی میرا پیغام دے دینا کہ وہ اب مجھے ڈھونڈنے میں اپنا وقت برباد مت کریں۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بےحد خوش ہوں اور پرسکون بھی۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے حق میں ہیں بہرام، دعا کرنا کہ میری آگے کی زندگی سہل ہو جائے۔ خدا حافظ، طہور فاطمہ۔ ہر ایک لفظ پڑھتے ہوئے وہ خود کو بے بسی کے انتہاؤں پر محسوس کر رہا تھا۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ وہ ہمیشہ ہر حال میں پرسکون رہنے والا اور کبھی بھی کسی کے سامنے کمزور نہ پڑنے والا اس وقت ان تینوں کے سامنے رو رہا تھا جو دم سادے اسے دیکھ رہے تھے۔ اچانک خط اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اونچی آواز میں چیخا، میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا انفال، میں سچ میں مر جاؤں گا۔ وہ اپنے بال نوچتا مسلسل ایک ہی بات کہہ رہا تھا، جبکہ اس کا ہسٹریائی انداز دیکھتے وہ سب دم سادے رہ گئے تھے۔ بہرام تیزی سے خط اٹھا کر پڑھنے لگا تھا، اور جو وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے پر سرد تاثرات چھاتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے وہ خط پڑھ کر اور پھر مروڑ کر ایک طرف پھینک دیا، جسے بختیار نے دوبارہ اٹھا کر پڑھا۔ انفال عرف ترنم حیرت سے ان سب کو دیکھ رہی تھی جو خط پڑھتے ہی طیش میں آتے چلے جا رہے تھے۔ سب سے دگرگوں حالت اویس کی تھی جو مسلسل رو رہا تھا۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ انفال نے بختیار سے پوچھا تو وہ خط پڑھ کر خاموشی سے انفال کے جانب بڑھا گیا۔ اس نے خط پڑھا تو گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ اس کے خیال میں انفال ملک اب کی بار غلطی کر رہی تھی۔
پہلے جو کچھ ہوا اسے بدل پانا ممکن نہیں تھا، لیکن اب تو اس کی زندگی میں خوشیاں بھرنے جا رہی تھیں، پھر وہ کیوں ایسا کر رہی تھی؟ انفال ملک نے اس کے لیے بہتر سوچا تھا، مگر سچ تو یہ تھا کہ جیسے زندگی وہ گزار چکی تھی، اب اس کی زندگی میں کسی مرد کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ پھر انفال ملک نے کیا سوچ کر اویس سے ایسا مطالبہ رکھا تھا؟ اب وہ اویس کو تڑپا رہی تھی۔ وہ غلطی کر کے ڈٹ جاتا تو اسے معافی ہرگز نہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن وہ پشیمان تھا۔ کئی سالوں سے پچھتاوے کی زندگی جی رہا تھا، اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا تھا اور اپنی بیوی کو ساری زندگی وہ خوشیاں دینا چاہتا تھا جو اسے زندگی میں کسی سے نہیں ملی تھیں۔ تم سے ملے تو اسے کہنا کہ میرا نام اس کے لیے عزت کا باعث ہوگا۔ میں بہت برا ہوں، بہت خود غرض بھی ہوں۔ اسے طلاق نہیں دوں گا، لیکن اسے مزید تکلیف بھی نہیں دوں گا۔ اسے کہنا کہ دوسری شادی کر لے ایسے شخص کے ساتھ جو اسے دنیا کی ہر خوشی دے۔ طلاق نہیں دے سکتا، اسے بیوہ ضرور کر سکتا ہوں۔ اویس نے انفال عرف ترنم سے کہا تو اس نے چونک کر اویس کو دیکھا، جس کے چہرے پر کرب کے تاثرات تھے۔ لہجہ لڑکھڑاتا ہوا اور کپکپاتا ہوا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے اویس کو دیکھا جو اب اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی جس سے اس کے جسم میں جان ہی باقی نہ ہو۔ بہرام اور بختیار بھی اس کے پیچھے ہی باہر کی جانب لپکے تھے۔ ان کے جاتے ہی اس نے اپنا فون اٹھایا، ویڈیو سیو کی اور پھر انفال ملک کے نمبر پر سینڈ کر دی، جو وہ اس کے بہت مجبور کرنے پر اسے دے کر گئی تھی۔ انفال ملک نے اسے نہیں کہا تھا کہ وہ اسے اویس کا حال بتائے، جو خط پڑھ کر ہوتا یہ وہ خود کر رہی تھی، تاکہ اسے احساس ہوتا کہ اویس سچ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا انفال اویس ملک، اس کی زندگی میں لوٹ آؤ ورنہ وہ سچ میں مر جائے گا۔ ویڈیو سینڈ کرنے کے بعد اس نے یہ میسج کر کے فون ایک طرف رکھا تھا اور پھر اویس اور انفال کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اویس اسے اچھا لگنے لگا تھا، لیکن اسے پانے کا خواب اس نے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اویس صرف انفال ملک کا ہے۔ جیسی زندگی اس نے گزاری تھی اسے صرف سچی محبت کی خواہش ہوئی تھی، کسی کے وجود کی نہیں۔ اویس کو پا کر وہ کیا کرتی جب اس کا دل انفال ملک میں اٹکا ہوا تھا؟ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے فون میں ویڈیو دیکھ رہی تھی جو انفال عرف ترنم نے اسے بھیجی تھی۔ یہ سیکنڈ ہینڈ فون اس نے یہاں آ کر خریدا تھا۔ ویڈیو میں اویس تھا جو خط پڑھ کر روتا، چیختا، چلاتا، شور مچا رہا تھا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ بال نوچتے ہوئے اویس پر کسی پاگل کا سا گمان ہو رہا تھا۔ وہ شاید اپنے آپ میں نہیں تھا، یا شاید اسے انفال ملک کا جانا تڑپا رہا تھا۔ اسے اویس کے انفال عرف ترنم سے کہے گئے آخری الفاظ چونکا گئے تھے۔ اویس سے کچھ بھی بعید نہ تھا کہ وہ ایسا کر بھی گزرتا۔ اس رات کی اویس کی تڑپ، بے قراری، محبت اور شدت یاد آئی جو اس نے ہسپتال میں رات کے وقت اس پر لٹائی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ اپنے ماتھے پر گیا تھا، جہاں اب بھی اسے اویس کے لبوں کا سلگتا ہوا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ ماتھے سے گال، گالوں سے ٹھوری، ٹھوری سے آنکھوں اور آنکھوں سے اس کا ہاتھ لبوں پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ تمہیں چاہتا ہوں میں، اور بے حد چاہتا ہوں، نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ مجھ سے الگ ہونے کی بات مت کرو، باقی تمہاری ہر بات مانوں گا، جو تم کہو گی وہی کروں گا۔ مجھے تمہاری ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم مجھے جیسی ہو ویسے قبول ہو۔ مجھے تم سے محبت ہے طہور، مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ایسا کیا کروں کہ تمہیں مجھ پر یقین آ جائے، ایسا کیا کروں کہ تمہیں سکون ملے۔ طلاق میں تمہیں مر کر بھی نہیں دوں گا، لیکن تمہیں میری ہمراہی میں سکون ضرور ملے گا، اس بات کا وعدہ کرتا ہوں میں۔ میں باہر ہی ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے دینا۔ یہ شکل اب تمہیں ساری زندگی دیکھنی ہے انفال اویس ملک، اس لیے یہ حکم مت دو جو میں پورا نہ کر سکوں۔ جانتا ہوں تمہیں بہت نفرت ہے مجھ سے، لیکن ایک موقع دے کر تو دیکھو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ تمہیں بہت خوش رکھوں گا کہ تم پچھلے سارے غم بھول جاؤ گی۔ وہ بار بار اس کی ویڈیو کو دیکھ رہی تھی اور بار بار اس کے کانوں میں اویس سے ہوئی آخری ملاقات میں اویس کا کہا گیا ایک ایک لفظ گونج رہا تھا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ کب اس کے گال آنسوؤں سے بھر گئے تھے۔ طہور، وہ رحیم صاحب کی آواز پر چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ تم واپس کیوں نہیں لوٹ جاتی اپنے اپنوں کے پاس؟ ان کی بات پر اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ چھائی۔ وہ انہیں اپنے بچپن سے لے کر اب تک کی ساری حقیقت بتا چکی تھی، پھر بھی وہ یہ کہہ رہے تھے۔ وہ اسپتال سے چھٹی لینے کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح ہی صبح اسی شہر کے ایک گمنام محلے میں آ کر بس گئی تھی۔ میرے اپنے آپ اور امی ہے، اور کوئی نہیں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ پھر یہ آنسو کس لیے؟ انہوں نے نرمی سے اس کے آنسو اپنے پوروں پر چنے تو وہ چونکی اور اپنے گالوں کو چھوا جو آنسوؤں سے تر تھے۔ انہوں نے اسے موبائل لیا اور اویس کی ویڈیو دیکھنے لگے۔ انہیں اس کے جنون سے خوف آیا تھا۔ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے بیٹا، بلکہ میری کیا کسی کی زندگی کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے۔ تمہاری ماں بھی اکثر بیمار رہتی ہے، دماغی طور پر بھی ٹھیک نہیں۔ میں تمہیں مضبوط ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں بیٹا، انہوں نے تھکے تھکے سے انداز میں کہا تو وہ تڑپ اٹھی۔
مرنے کی باتیں مت کریں بابا، مجھے خوف آتا ہے، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ تو پھر میری بات مان لو بیٹا، تمہارے آگے ابھی ساری زندگی پڑی ہے، اکیلے یہ ساری زندگی کیسے کاٹو گی؟ کل کو مجھے کچھ ہو گیا تو اس معاشرے کا کیسے سامنا کرو گی جو ایک اکیلی عورت کو سکون سے جینے بھی نہیں دیتا، اور اسی معاشرے میں پلتے غلیظ بھیڑیے ایسی ہی کسی بے بس اور لاچار عورت کی طاق میں ہوتے ہیں؟ ساری زندگی کیسے گزارو گی؟ وہ سراپا سوال تھے، انداز سمجھانے والا تھا۔ آپ کی بیٹی بہت مضبوط ہے بابا، جیسا اب تک گزاری آگے بھی گزار لوں گی۔ اس نے مضبوط لہجہ اپنایا تھا۔ باپ کمزور اور بوڑھا بھی ہو تو اپنی اولاد پر سایہ بنا رہتا ہے، کوئی بھی اس کی طرف اولاد کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا، لیکن اگر یہ کمزور دیوار بھی ڈھہ جائے تو لوگ حملہ کرنے سے نہیں چکتے۔ میں مرنے سے پہلے تمہارے حوالے سے مطمئن ہونا چاہتا ہوں تاکہ سکون سے مر تو سکوں۔ وہ بولے تو اس کا دل کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا۔ میں کیسے اس انسان کے پاس لوٹ جاؤں جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی؟ اس نے نم لہجے میں پوچھا۔ اس کی وجہ سے تم اپنی سوتیلی ماں کے چنگل سے آزاد ہو گئی، ورنہ وہ آج بھی تم پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہوتی۔ اس کی وجہ سے تم کوٹھے پر پہنچی، مگر اس کی وجہ سے تم نے زمانے کا سامنا کرنا سیکھا، تبھی تم اس کوٹھے میں پہنچ کر بھی محفوظ رہی۔ اس کی وجہ سے تم نے دنیا کو پہچانا کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ اس کی وجہ سے تم ہم بیٹی کے غم میں تڑپتے بوڑھوں کو ملیں جو تمہیں پا کر پھر سے جی اٹھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح تھا، وہ غلط تھا، اس نے غلط کیا جس کی اسے سزا بھی مل رہی ہے، سکون کھو بیٹھا ہے، ذہنی اذیت میں ہے اور پچھتا رہا ہے۔ محبت کو کھونے سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ وہ اپنے کیے پر ڈٹ نہیں گیا، نہ ہی ڈھیٹ بنا رہا، بلکہ تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، سب کچھ صحیح کرنے کی کوشش کی۔ دیر سے ہی صحیح اسے اپنے کیے کا احساس ہوا۔ اگر میں نہ پچھتاتا، نہ تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تو کیا کر لیتی تم؟ انہوں نے کہا تو وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ اس کی طرفداری کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ میں اس کی طرفداری نہیں کر رہا، نہ ہی اسے بے قصور کہہ رہا ہوں۔ وہ گنہگار ہے اور اسے سزا دینے کا حق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، نہ کہ ہم انسانوں کے پاس۔ میں تمہیں حقیقت کا دوسرا رخ دکھا رہا ہوں بیٹا۔ اس نے جو کیا اور تمہارے ساتھ جو ہوا وہ تم دونوں کی قسمت تھی۔ ٹین ایج ایک جذباتی عمر ہوتی ہے، اور اس عمر میں کسی کے بھی ساتھ زبردستی کی جائے تو وہ اس فیصلے کو اتنی جلدی قبول نہیں کر پاتا۔ ابیض نے بھی جذبات اور غصے میں آ کر تم سے نکاح کو قبول نہیں کیا، لیکن اس نے ایسا بھی نہیں چاہا ہوگا جیسا تمہارے ساتھ ہو گیا۔ ذرا سوچو اس پر کیا گزرتی ہوگی یہ سوچ کر کہ اس کی بیوی کوٹھے میں رہی ہے، بے شک تم وہاں محفوظ رہی اور وہاں سے بھاگ نکلی، مگر یہ بات وہ نہیں جانتا۔ اسے تو یہی لگتا ہے نا کہ تمہاری عزت محفوظ نہیں رہی، تو اس سے بڑی اور کیا سزا ہوگی اس کے لیے کہ اس کی بیوی اس کے ہوتے ہوئے ایسی جگہ پہنچی جہاں جانے کا کوئی شریف عورت تصور بھی نہیں کر سکتی۔ کیا اس کی غیرت یہ برداشت کرتی ہوگی کہ اس کے نکاح میں موجود لڑکی کوٹھے پر غیر مردوں میں موجود رہی؟ کسی بھی مرد کی غیرت یہ سب برداشت نہیں کرتی، لیکن وہ سب کچھ بھلا کر تمہیں اپنانا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا، اور اس لیے بھی کیونکہ وہ تمہیں چاہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ابیض کے پاس واپس جاؤ، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی فیصلہ لو۔ اگر ابیض کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتی تو اس سے طلاق لو، طلاق نہیں دیتا تو عدالت سے خلا لو، میں تمہاری دوسری شادی کر دوں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ماضی کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر سامنے آ جاتا ہے اور ہم چاہ کر بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کل کو تمہاری جس سے شادی ہوگی اسے پہلے تمہارے ماضی کے بارے میں بتانا پڑے گا، تاکہ اسے شادی کے بعد تمہارے ماضی سے کوئی مسئلہ نہ ہو، اور شادی تب ہی ہوگی جب وہ مان جاتا ہے۔ رحیم صاحب اتنا کہہ کر چپ ہو گئے تھے۔ اور اگر جس سے آپ میری شادی کروانا چاہیں گے وہ نہیں مانا تو؟ ساری باتیں خاموشی سے سن کر اس نے آخری بات پر سوال کیا تھا۔ تو کوئی تو ہوگا جس کے ساتھ تمہاری قسمت جڑے گی۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کا مطلب کہ پھر کسی اور کو وہ سب بتانا پڑے گا جو میرے ساتھ ہوا، وہ بھی نہیں مانا تو کسی اور کو، تب تک ہر اس مرد کو بتانا پڑے گا جو رشتہ لے کر آئے گا، اور جب تک کوئی مجھ سے شادی کے لیے مان نہیں جاتا۔ اس نے بے بسی سے پوچھا تو وہ نظر چرا گئے۔ میں جانتا ہوں یہ سب بے حد مشکل ہے اور ہم غریب لوگوں کی بیٹیوں کے لیے زیادہ مشکل ہے، لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو تمہارا ماضی تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور تمہارا شوہر تم پر شک کر کے تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، لیکن اگر تم کہو گی تو ہم لڑکے کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے۔ اور وہ بھی بول ہی رہے تھے جب اس نے ان کی بات کاٹی۔ آپ کی ساری بات ٹھیک ہے بابا، میں مانتی ہوں، لیکن شادی کرنا ضروری ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ میں تمہارا باپ ہوں اور ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کو اسے گھر کا کر دے۔ میں تمہیں کسی اچھے انسان کے حوالے کر کے پرسکون ہو کر اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں بیٹا۔
انہوں نے کہا تو وہ ان کے سینے سے آن لگی۔ تم اس بارے میں اچھے سے سوچ لو، میں نے ایک لڑکا دیکھا ہے، اسے کل ملنے کے لیے بلایا ہے۔ کل تمہارے سامنے ہی اس سے میں ساری بات کروں گا اور اسے سب کچھ بتاؤں گا۔ تم بھی اس سے مل لینا، اگر تمہیں اچھا لگے تو ہاں کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر تم عبیس کے ساتھ جانا چاہتی ہو تو مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ فیصلہ تمہاری مرضی سے ہوگا، لیکن یہ طے ہے کہ تمہاری شادی ضرور ہوگی۔ انہوں نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میں عبیس ملک سے خلا لے لوں گی بابا، آپ جہاں کہیں گے میں وہیں شادی کر لوں گی، میں تیار ہوں۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری خواہش، کل میں اس لڑکے کو بلوا لوں گا، آپ پھر مل کر بات چیت کر لینا۔ پڑھا لکھا لڑکا ہے اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، امید ہے کہ تمہیں وہ اچھا لگے گا۔ رحیم صاحب نے کہا تو وہ پھیکا سا مسکرائی۔ پتہ نہیں میں اسے اچھی لگوں گی یا نہیں، اس نے یاد سے سوچا تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملیں گے آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔